نحمده ونستعينه أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم اور بہت ہی رقیق موضوع سے تو اس سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وہ موضوع ہے اصول التکفیر، کہ کسی پر کفر کا فتویٰ کب لگایا جا سکتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا ہدایات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفر کے فتوے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لأخیہ کافر، اگر تم سے کہے کہ تم کافر ہو تو فقد باء بها احدهما، تو ان میں سے کوئی ایک اس فتوے کا مستحق بنے گا۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا، اگر واقعی اس میں کفر کے اسباب موجود ہو تو آپ وجہ سے وہ کافر بن جائے گا، لیکن جس پر آپ نے فتویٰ لگایا اگر اس میں اسباب کفر موجود نہ ہو تو یہ فتویٰ دوبارہ واپس ہی اس مفتی پر لوٹے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً، کہ جب کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ فتویٰ گھومتا ہے جس پر فتویٰ لگایا گیا، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ فتویٰ واپس مفتی کی طرف واپس لوٹے گا۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن آج کل ہم معمولی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور فسق کے فتوے لگاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرمی رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے پر فسق کا فتویٰ بھی نہ لگائے، کفر کا فتویٰ بھی نہ لگائے، یہاں تک کہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تاکیدات کے ساتھ امت کو سمجھایا کہ یہ کفر کا مسئلہ یہ بہت زیادہ محتاط مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب تکفیر کے اصول کیا ہے اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن کفر کہتے کس کو ہے اور کفر کے بنیادی اقسام کیا ہے۔ کفر لغت میں کہتے ہیں الستر، چھپانا، جیسا کہ عرب کہتے ہیں کفر النجوم ظلامہا، کہ ستاروں نے تاریکوں کو چھپایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے سورۃ حدید میں کہ مثل غیث اعجب الکفار نبات، زمیندار کو کافر کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ دانہ زمین میں چھپاتا ہے۔ اصطلاح میں بہت ساری تعریفات علماء نے کی ہے، لیکن ایک تعریف یہ ہے کہ انکار ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، چاہے وہی خفی ہے یا وہی جلی ہے، اس کے انکار کرنا
یہ کفر ہے۔ اب کفر کے اقسام کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کے بہت تفصیل مباحث موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر کفر کے 4 اقسام ہیں۔ بعض حضرات نے 5 ذکر کی ہے، بعض نے 6 ذکر کی ہے۔ ایک ہے من یعرف ربہ بالقلب، کفر جہود کہتے ہیں من یعرف ربہ بالقلب ویجحد باللسان، کہ جو دل سے اللہ کو پہچانتا ہو لیکن زبان سے انکار کرتا ہو، جیسا کہ فرعون کا کفر اور اس کے دوستوں اور ہم نوا ہم مسلکوں کا کفر، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل سے وہ یقین کرتے تھے لیکن زبان سے وہ انکاری تھے۔ تو پہلی قسم ہے کفر جہود، دوسری قسم ہے کفر عناد،